بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان اور عافیت میں رکھے۔ آج کل پاکستان کے حالات بارش کے حوالے سے کافی پریشان کن ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، بارشیں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہیں، اور جن کے گھر بر نقصان پہنچے ہیں اور فیملیز اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اب یہ بارشیں چلی جائیں۔ آزمائش بہت ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ السلام علیکم باس۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ فٹ فاٹ؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ ہی رہے۔ آج آپ نے پھر مجھے واک کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہاں جی، ایکچولی موقع نہیں ملتا نا، پھر آپ رات کے آتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ بھی تھک چکے ہوتے ہیں، رہ جاتا ہے۔ رات تو لائٹ بھی نہیں تھی نا صحیح طریقے ہاں، سے، رات کو لائٹ بھی تنگ کری تھی۔ ہم نے اپنا مین سوئچ آف کر دیا تھا کیونکہ ساری چیزیں ڈن 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 کر رہی تھی، تو پھر نقصان ہوتا، تو اس لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی جب لیگل بات ہوتی ہے نا تو یہ پسند کی جاتی ہے، اس لیے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ذرا آپ کو ہاں جی، خدمات لے لیگل لی باتیں جائیں۔ بڑی ضروری ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی وہ کلاؤڈ برسٹ چل رہا ہے، تو کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، تو بالکل وہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پانی بادلوں میں ہوتا ہے جی، تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے ہاں جی، کہ جب بادل اوپر جاتے ہیں، ہوا ان کو اوپر لے کے جاتی ہے، تو وہ پھر بارش برستی ہے جی جی، جب ایک مخصوص بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حبس اور ہوا کی بندش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جب بے تحاشا جمع ہو جاتا ہے، یہ نارملی پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، اچھا، تو پھر ایک دم بجلی چمکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بجلی ہوتی ہے بغیر روشنی ٹائپ ہے، بغیر آواز کے، کیونکہ وہ اس میں پھر بادل گرجتے نہیں ہیں، وہ نہیں ہوتا، اور پھر ایک دم بادل پورا کا پورا کھل جاتا ہے اور پانی ایک دم نیچے۔ تو دوسرا پھر ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سب سے اینڈ پہ آتے ہیں مونسون کے جو سسٹم ہے، تو اور ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، یعنی پاکستان کا جو ایریا ہے ساؤتھ ایشیا کا، انڈیا، بنگلہ دیش اور پھر پاکستان، تو پاکستان اینڈ پہ آ جاتا ہے، تو آخری حصہ وہ پھر ہمارے اوپر آتا ہے کہ اوپر سے جتنا بھی پانی آنا ہے وہ بھی نیچے آنا ہے، اور پھر جو ہمارے ادھر خود پانی ہے، اور ہم نے پانی کی گزرگاہیں جو بند کی ہوئی ہیں یا ان کو تنگ کر دیا ہوا ہے، اس وجہ سے پھر ہمیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب کل میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو وہ سوات کے رہائشی ہیں، جی جی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک دفعہ سیلاب آیا تھا۔ اچھا، اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھر سے دیکھتے تھے تو پورا علاقہ گرین نظر آتا تھا، باغات اور یہ کھیت اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت جب سیلاب آیا تھا تو دور دور تک پانی تھا، لیکن اچھا، کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں، آرام سے وہ سارا پانی نکل گیا۔ تو اب یہ ہے کہ کانکریٹ ہی کانکریٹ ہے، سوات اٹ سیلف میں جا کے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ندی نالوں کی قدرتی گزرگاہیں تھیں ان کے اوپر کانکریٹس ہیں، ایسے ہی پلازے ہے۔ ہیں، گھر ہیں، سڑکیں ہیں، اور گزرگاہ اگر کہیں چھوڑی بھی گئی ہے تو وہ بہت ہی پتلی سی چھوڑی گئی ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے تو جو ایک مقولہ مشہور ہو گئی تھی، بات مشہور ہو گئی تھی کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح آپ ہے، مذاق میں بے شک اس کو اڑا دیں، لیکن بات تو یہی ہے۔ اب جب زیادہ پانی آیا اور اس کو اپنے راستے نہیں ملے، تو راستے میں جو چیز آئے گی وہ اور اسی ایک کو زیادہ ٹکرائے گا پانی اور بھی اس کا ایک دم فلو میں، ایک دم جو فلو میں 2 آئے گھنٹے کا وہ سمجھے 5 منٹ میں آ گا۔ گیا۔ ہاں جی، وہ جو کلاؤڈ برسٹ میں پھر پانی آتا ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ زمین ہے نہیں، زمین پانی کو چوس لیتی ہے، اب زمین کا جو واٹر بیڈ ہے نیچے کا وہ بھر گیا، تو اب وہ پانی جائے کہاں؟ کہاں تو جائے؟ پانی نے زمین کے اوپر فلو کرنا ہے، فلو کرنا ہے تو اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، تو پھر راستے میں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اڑا دے گا، یہی ہو رہا ہے۔ اور اب یہ سوابی میں بھی ہوا، اس کا کیا نام ہے پہلے، بنیر میں ہوا، بنیر میں سوات میں ہوا، تو بنیر میں اب جیسے جو لکڑی اور ایکسٹریم پتھر آئے وہاں ہیں پہ، ہاں جی، تو وہ خود لوگوں نے توڑ کے رکھے ہوئے تھے، وہ چوری ساری نکل گئی۔ یہ اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں ہوا ہے
اب جہاں پہ وہ ندی نالے تھے وہاں سائڈوں پہ لکڑیاں کاٹ کے رکھی ہوئی تھی چوری کی، تو وہ اب ساری آ کے تو ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے اب اس سے بھی بچنے کی ہے کہ اب کئی آ رہی ہیں ریل کہ لوگ ان لکڑیوں کو لینے کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں، حد ہوتی ہے. تو اللہ رحم کرے. تو باقی لیگل ایشوز جو ہیں وہ ہمارے ابھی زیادہ تر تو وہی چل رہے ہیں کہ جی عمران خان کی بیلز کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں سنی جا رہی. تو آج پھر ہیں تو اللہ کرے ہیئرنگ ہو جائے اور جو بھی انصاف پر مبنی فیصلہ ہے وہ ہو جائے. اگر اس کی ضمانت بنتی ہے اس کو ضرور ملنی چاہیے، اور اگر نہیں بنتی تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ خارج کر دے گی. تو لیٹ سی. ہم چونکہ غیر سیاسی باتیں کرتے ہیں جی ہماری کوشش اور ہم غیر اس لیے سیاسی یہ رہیں. ہے کہ ہم صرف قانون کی بات کریں گے کہ ضمانت بنتی ہے تو ضرور ملنی چاہیے. ہاں جی بالکل سمپل بالکل از دیٹ. ایسے ہی ہے. تو باقی ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک نئی امینڈمنٹ کی گئی ہے، وہ سینٹ نے بھی پاس کر لی ہے، اور اب ہو سکتا ہے رات کو پریزیڈنٹ نے سائن کر دی، انہیں تو ایک دو دن میں ہو جائیں گے وہ سائن. کیا کی گئی ہے؟ اب وہ یہ کی گئی یہ ہے کہ اگر کسی پہ یہ شک ہو کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا سہولت کاری کر رہا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو 3 مہینے تک بغیر عدالت میں پیش کیے اس کو گرفتار رکھا جا سکتا ہے. اچھا. لیکن اب یہ ہے کہ لاء کی امینڈمنٹ اب جب سامنے آئے گی، ابھی تو یہی سن رہے ہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے. لیکن بیسیکلی تو اگر یہی چیز ہے کہ عدالت میں پیش کیے بغیر 3 مہینے رکھ سکتے ہیں، تو یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں یہ فنڈامنٹل رائٹ دیا گیا ہے اور پابندی لگائی گئی ہے کہ کسی کو بھی آپ گرفتار کریں گے کسی بھی جرم میں، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا یا متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. تو اب اگر یہ لاء اس طرح بنا ہے تو پھر یہ تو لگتا یہی ہے کہ آرٹیکل 10 کے یہ خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو پھر اس کو شاید چیلنج ہو جائے. صحیح ہو گیا. اور چلے ہم اس پہ نظر عدالت رکھیں شاید گے پہ اور پھر اس کو اپنی ڈسکشن میں رکھیں ہاں گے. جی ریسٹرکشنز بھی لگائے کہ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شروع میں آپ کو اگر یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ 97 میں جب پہلی دفعہ نیب کا قانون بنایا گیا تھا اس وقت بھی یہی رکھا گیا تھا. اچھا تو اچھا. لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہاں تھا کہ وہ یہ مجھے نہیں فنڈامنٹل اتنا رائٹس کے خلاف ہے، اس پتہ طرح نہیں ہو ٹائم سکتا. کا. یو ہیو ٹو. اب نیب کے لاء میں ابھی آہستہ آہستہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں، اب وہاں بھی 2 چیزیں کی گئی تھیں. ایک تو ضمانت کا حق نہیں دیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کیا گیا تھا کہ غیر معینہ مدت تک بندے کو گرفتار رکھ سکتے تھے. تو لیکن بعد میں پھر حالات جب چینج ہوئے، سیاستدانوں نے اور یا جو تھے تاجر جن کو زیادہ پکڑا جا رہا تھا اس زمانے میں، انہوں نے جب احتجاج کیے تو پھر یہ ریسٹرکشن ختم کی گئی، اور آہستہ آہستہ قانون میں اب تبدیلیاں لا کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آئیں، تو وہ نیب کے قانون میں اب ضمانت کا حق دے دیا گیا. اور پھر وہ جو قدغن تھی کہ نیب لاء میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ملزم پکڑا جائے گا وہ ثابت کرے گا کہ وہ معصوم ہے، اچھا. اس کو بھی ختم کیا گیا. حالانکہ یونیورسل لاء یہ ہے کہ ایکیوزڈ کو انوسنٹ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ وہ ثابت نہیں ہو جاتا جرم، تب تک وہ انوسنٹ ہے. تو وہ الٹ کر دیا گیا تھا نیب. تو یہ تینوں چیزیں نیب کے قانون سے ختم کر دی گئی تھیں، اور لیکن اس کو 20 سال لگ گئے. اسی طریقے سے اگر یہ اینٹی ٹیررزم لاز بھی 97 میں ہی بنے تھے، تو آہستہ آہستہ ان میں امینڈمنٹس کر کے ان کو سخت بھی کیا گیا. لیکن پھر بھی کورٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب دیکھتی ہیں تو پھر ایسی امینڈمنٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے چلے ہم اس کو رکھیں گے اس کو واچ، نظر میں رکھنا ہے نظر انشاءاللہ میں تعالی. رکھیں گے، اور اس پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. تو باس آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں. اب ہمیں ٹائم دیتے ہیں. جزاک تھینک یو اللہ. ویری مچ. یہ دیکھیں یہ ڈکیز یہ جا رہی ہیں کھانا پینا ڈھونڈنے. بیچاری مظلوم قوم ہے یہ، مالک کھانا دیتے نہیں ہیں، رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو بیچاری در در جا کے کھانا مانگتی ہیں. مجھے ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. اچھا ویسے یہ بہت بری بات ہے، اگر آپ رکھتے ہیں نا، آپ پیٹ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. اور میرے خیال میں پھر یہ گناہ بھی ہے. اگر آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو نکال دیں. یہ سب کے گھروں میں ٹیں 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 کرتی ہیں، جس کو دیکھتی ہیں. پھر اگر کوئی کھانا دینا شروع کر دیتا ہے، پھر مسلسل وہیں پہ رہیں گی، اس کو دیکھتے ہی
اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گی، پھر تنگ بھی کرتی ہیں، راستہ روکنے کا کریں گی کہ بس ہمیں کھانا دو. لیکن یہ لوگوں کے بہت غیر مہذب انداز ہوتے ہیں. یہ جن صاحب نے رکھی ہوئی ہیں خود ملک سے باہر ہوتے ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کبھی بھی وہ ایسے نہیں رکھ سکتے. یہ یہیں پہ ہی اس طرح کی آزادی ہے، اور پھر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اچھا یہ دیکھیں پانی پی رہی ہیں یہ دو جونسیاں، یہ اور کلوز نہیں ہوتا، یہ پانی پی رہی ہیں. میں اس کے بعد نا ایک ویڈیو شیئر کروں گی. میرا بھائی ہوتا ہے وہ آسٹریلیا کی ہے، تو اس کے پاس آتا ہے ایک کبوتر آتا ہے. وہ کبوتر نیو بورن تھا، مجھے پوری سٹوری سے اتنا پتہ نہیں ہے. وہ ہو گیا تھا، زخمی ہوا تھا، گھرا تھا، کچھ ایسے ہوا تھا، کچھ یوں سٹوری تھی. تو بھائی نے، بھابھی نے، مونا، احسن، ان دونوں نے اس کی ٹیک کیئر کی. وہ بالکل نیو بورن تھا. انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کی، کھانا کھلایا، سیف جگہ پہ رکھا. بلکہ اس کی مدر آتی تھی سٹارٹ میں اس کو کھانا دیتی تھی. تو آہستہ آہستہ جب مدر کو پتہ چلا کہ یہ تو سیف ہینڈز میں ہے، پھر مدر نے کہا یہ تو بہت اچھے ہیں مونا، احسن، یہ ٹیک کیئر کر. مدر نے آنا کم کر دیا، اور اس کا ٹائم ایک فکس ہے. وہ پھر بڑا ہو گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا، پھر اس نے اڑنا شروع کر دیا. پرندوں کی جو سٹائل ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کا ٹائم فکس ہے. وہ اس ٹائم پہ آتا ہے، بھائی کے پاس آتا ہے، اور بھائی نے بھی اس کے کھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے. مونا، احسن دونوں رکھتے ہیں اس کے کھانے کا خیال. ایک جگہ پہ انہوں نے اس کا باکس میں کھانا رکھا ہوتا ہے. وہ آتا ہے، آرام سے آ کے اپنا کھانا کھاتا ہے. اچھا اگر کبھی تھوڑا سا یہ لیٹ ہو جائے اس کا کھانا رکھنے میں، وہ نا آرام سے آ کے ان کے پیر پہ مارتا ہے. وہ پوچھتے ہیں میرا کھانا کہاں پہ ہے. تو ویسے دیکھیں کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی سینس دی ہوئی ہے. آج میں نے سوچا دن میں ٹائم نہیں ملتا، پھر بیزی روٹین ہو جاتی ہے، تو صبح صبح موقع مل گیا، ہم نے اپنا ایک چھوٹا ولاگ بنا لیا. یہ دیکھیں سیمٹ، یہ سیمٹ کا پلانٹ بنا ہوا ہے. ویسے یہ حضرات نا بالکل بھی نہیں دیکھتے کوئی چیز پیچھے کرنی ہے، کچھ خراب ہو رہا ہے. اب یہ ساری صفائیاں بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو جناب سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، پورے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور بارشیں خیر کی رکھے. بلکہ اب تو دعا یہی ہے کہ یہ بارشیں اللہ حافظ ہو جائیں. بہت برس گئی ہیں، زمین اپنی تہوں تک تر ہو گئی ہے. تھوڑی سی بریک ملنی چاہیے، خیر کی ہوں جس وقت بھی ہوں. سب کے علاقوں میں، کراچی میں بھی بہت برا حال ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آسانی کرے، KPK میں ہر جگہ، اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. سب کو ہر آزمائش سے بچائے، محفوظ رہیں. اپنے بزرگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، چلتا پھرتا اپنا آپ سنبھالنے قابل رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے، ہماری زندگیاں ہمارے بچوں پہ آزمائش نہ بنے. اور اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، زندگی کے ہر موڑ پہ ان کو کامیابیاں دیں، ان کے حق میں وہ فیصلے ہوں جو ان کے لیے بہتر ہوں. ہمارے کشمیر اور غزہ کے مسلمان، ان کے لیے دعائیں ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ بھوک سے ان کا برا حال ہے، اور ان بھوکے بیچارے لوگوں کو، بچوں کو مارا جا رہا ہے. ظلم ہے، یہ انتہا کا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. اور پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے. اگر آپ کمنٹ کریں گے ہمیں وہ بھی بہت اچھا لگے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. گپ شپ وتھ آمنہ خان.